ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ احباب جانتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک جمعہ ایسا ہم رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوتا بلکہ مختلف نصیحت آموز واقعات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس پیٹرن پر میں تقریباً 3-4 جمعے پہلے بھی پڑھا چکا ہوں۔ بعض جمعے ہوتے ہیں جن میں ہم اصلاح معاشرہ کے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن میں ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن میں ہم ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم وہ نصیحت آموز واقعات چند سنیں گے جو کہنے کو ایک حکایت ہوتی ہے، کسی بزرگ کو پیش آنے والا کوئی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت نصیحت ہوتی ہے، اور قرآن نے بھی اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیں وہ اقوال زرعی کے طور پر قرآن نے ان کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ واقعات، نصیحت آموز واقعات جو ہیں انسان کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے واقعات جو قوم بنی اسرائیل کے اندر پیش آئے، قوم بنی اسرائیل کے راہب، ان کے بزرگ، ان کے نیک لوگوں سے جو واقعات پیش آئے، ان کے روزمرہ کے امور میں جو واقعات پیش آئے، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میں ایک بزرگ عالم دین کا نے یہ ایک حکایت بیان کی اور بڑی دل کو لگنے والی بات تھی، انہوں نے پنجابی میں بیان کی، چلیں میں بھی پنجابی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک چور نے چوری کی تھی کسی پنڈ وچوں، چوری کر کے تے جدوں نکلن لگا تے گھر والیاں نے بھی پتہ لگ گیا، تو 2 بندے اس گھر دے جدے جو انہیں چوری کی تھی وہ بھی وہ پیچھے لگ گئے، تے وہ چور بھجدا جا رہا ہے تے وہ پیچھے آ رہے ہیں، تے انہیں جو سامان چوری کیتا ہے وہ گٹھری انہیں اپنے مونڈے دے اوتے رکھی ہے، جا رہا ہے تے اگے مسجد آ جاندی ہے، تے وہ مسجد دی دیوار، چور جڑا مسجد دی دیوار ٹپدا ہے، اندر جاندا ہے تے ایک گٹھری جڑی ہے وہ ایک نیلے چ ایک پاسے سٹ کے تے اندر حال چ جا کے تے ایسے ایویں ہاتھ بن کے تے کھڑا ہو جاتا ہے، تے وہ جڑا پیچھا کرن دے نے 2 بندے بھرا وہ بھی ظاہر دیکھتے ہیں کہ چور اتوں ٹپ کے دیوار اندر گیا، تو وہ دونوں بھی مسجد دے اندر چلے جاندے نے، تے ایک بھرا اس کو کہندا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جڑا بندہ نماز پڑھن دیا ہی نہ کتے چور ہوئے، تے دوجا بھرا کہندا وہ نہیں پاگلا، چور بڑا اتنا نماز پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جڑا نماز پڑھن دیا ہے، تے اسی ایویں گستاخی کر بیٹھاں گے یہ شک کر کے یا یہ پڑھ کے، تے چور ہو سکتا ہے دوجی دیوار کو ٹپ کے اگے چلا گیا ہوئے، تو چلو ادھر جا کے دیکھتے ہیں، تے جو دونوں جو پیچھا کرنے والے تھی وہ ادھر چلے جاندے نے، تو جب وہ چلے جاندے نے تو وہ چور جڑا وہ سجدے سے ڈگ جاتا ہے، تو سجدے سے ڈگ کے جو الفاظ اس نے ادا کیے، ہم اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو این ہمارے اوپر فٹ آتے، تو چور کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے تے قربان جاواں، تیرے سامنے جھوٹا بھی کھلوئیے تو تاوی بچا لینا ہے، تیرے سامنے جھوٹا بھی کھلوئیے تو تاوی بچا لینا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم تو انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہے، داغ ہیں، انسان نہیں ہے، درندہ صفت لوگ بن چکے ہیں۔ ہماری نمازیں دکھاوے کی، ہمارے روزے دکھاوے کے، ہم روزے میں جھوٹ، روزے میں فراڈ، روزے میں سود چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، مظلوم کو دیکھ کر ہمیں غصہ آتا ہے، ترس نہیں آتا، اب مسلمان کو مظلوم کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، ترس نہیں آتا، کسی کے غموں پر ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کسی کا حادثہ دیکھ کر کیمرے نکال کر تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس رب کی رحمت ہے
کہ وہ ہماری اتنی گناہوں کے باوجود اور ہماری یہ جھوٹی عبادتیں، یہ مفاد پرستانہ دین جو ہم نے اپنا رکھا ہے، جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، جہاں مفاد نہیں ہوتا وہاں ہم بال بھی نہیں گزرنے دیتے، تو یہ مفاد پرست دین جو ہم گزار رہے ہیں زندگی، یہ جو ہم اپنا من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو اس رب کی رحمت ہے کہ وہ ان سب کے باوجود ہمیں قبول کیے ہوئے ہیں، ان سب کے باوجود وہ ہمیں کھلاتا ہے، ان سب کے باوجود وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، یہ اس کے انعام اور اس کی رحمت ہے۔ لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر جب اس کے سامنے کھڑے ہوگے، پھر وہ تم سے جب حساب لے گا، پھر اس دن اس کی رحمت تو ہوگی لیکن تمہیں ایک ایک کیے ہوئے ظلم کا جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ حضرت لقمان، یہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تاریخ کے اندر ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اس عورت کی طرح، وہ عورت تو صرف اپنے خامن کی ناشکری ہے، مگر ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں، ہم اپنے خالق کے ناشکرے ہیں، جو ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے، جو ہمیں کھیلتے ہوئے پھولوں جیسے بچے عطا کرتا ہے، جو ہمیں سانس لینے میں سکون فراہم کرتا ہے، ہم تو اس رب کے ناشکر ہیں۔ وہ عورت تو صرف اپنے خامن کی ناشکری ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا یہ ایک کہنے کی خصلت ہے اس کے اندر پائی جاتی کہ اس کے ساتھ اس کا خامن کتنی نیکی کرے، لیکن اگر کبھی اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہو پائے نا تو وہ کہتی ہے ما رأیت خیرا قط، تو ایسا مرد ہے میں نے تیرے گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، تیرے گھر سے مجھے کبھی چین ملا ایک دن اگر اس کی فرمائش پوری نہ ہو۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں تاریخ میں کہ یہ ایک غلام تھے ابتدا میں، لیکن اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے پھر ان کو لوگوں نے سننا شروع کیا اور پھر ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ تو اپنی غلامی کے دور میں یہ اب ایک باغ کے اندر ملازمت کرتے تھے، یعنی غلام تھے اور ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ باغ کے اوپر تھی۔ تو عرصہ 7 سال 8 سال سے اس باغ کا پھل کھاتے تھے، میٹھا پھل کھاتے تھے، اس مالک بھی اچھا انسان تھا، اس کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو ایک دن مالک آیا باغ میں، تو اس نے حضرت لقمان کو ایک ککڑی لکھا تھا تاریخ کے اندر، وہ ککڑی ہمارے ہاں شاید کچھ اور ہو لیکن وہ ککڑی انہوں نے اس میں منگوائی، وہ انتہائی ایک کڑوا پھل کہہ لیں تھا یا کوئی جڑی بوٹی تھی۔ تو مالک نے حضرت لقمان کو کہا کہ جاؤ وہ ککڑی میرے لیے لے کے آؤ۔ تو وہ لے کے آئے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کیے۔ تو مالک کو پتا تھا کہ یہ کڑوی ہے، تو اس نے ان کے سامنے بھی رکھی اور اپنے سامنے بھی رکھی، اور حضرت لقمان کو کہا کہ تم یہ ککڑی کھاؤ، میں بھی کھاؤں تم بھی کھاؤ۔ اس کا خیال تھا کہ ان کو پتا نہیں ہے کڑوی یہ کھائیں گے، تو بس اس کے من میں آئی۔ تو حضرت لقمان نے وہ ککڑی کھائی اور کھاتے چلے گئے۔ انتہائی کڑوی چیز، لیکن چہرے پہ کوئی ناخوشگوار کے آثار ہی نہیں ہے، کوئی وہ اس کے ترش پن اور اس کی کڑواہٹ کا کوئی ماتھے پر شکن ہی نہیں ہے، اور وہ کھا رہے، اور وہ مالک پھر حیران ہو کے دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اس مالک نے پوچھا کہ لقمان یہ ککڑی تو بڑی کڑوی ہے، یہ ککڑی تو بڑی کڑوی ہے، پھل تو یہ جڑی بوٹی تو بڑی کڑوی ہے، اور تم اس کو اس طرح آرام سے کھا رہے ہو، تمہیں یہ کڑوی نہیں لگ رہی؟ تو بھگوان نے کہا کہ بات یہ ہے سالوں جس کے باغ کا میٹھا پھل کھایا ہو اس کا کڑوا کھا کے زبان سے شکوا کرنے کا دل نہیں کیا ہے۔ سالوں تو تیرے باغ کا میٹھا پھل بھی تو کھاتا رہا ہوں، آج اگر ایک ترش چیز کھا دی، اگر آج ایک کڑوی جڑی بوٹی تو نے کھلا دی، تو میری حیا یہ کہتی ہے کہ میں زبان سے شکوا نہ کروں، مجھے جرت نہیں ہوئی شکوا کرنے کی، مجھے جرت نہیں ہوئی شکایت کرنے کی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ذرا سی لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے نا، کاروبار کی ذرا سی سیل کم ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں،
مزاج بدل جاتا ہے، عبادتیں بدل جاتی ہیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، ہم رب سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رب العالمین جس نے ہمارے نقصان میں بھی ہمارا فائدہ رکھا ہے، جس نے ہماری کمزوریوں، کمیوں، کوتاہیوں کے باوجود ہمیں ثواب سے نوازا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ذات ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیرا غلام، اے اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، ماضٍ فیّا حکمک عدلٍ فیّا قضاؤک، یا اللہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جدھر چاہے پھیر دے، میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ تو میرے اوپر ظلم کر سکتا ہے، تو میرے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاموں کو سر انجام دینے سے پہلے استخارہ کرنے کی دعا سکھائی ہے، اس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، اے اللہ میں غلطی کر سکتا ہوں تو غلطی نہیں کر سکتا، یہ کام اگر میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو کر دے، وگرنہ فصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اهدنی بہ، کہ وگرنہ مجھے اس سے پھیر دے، لیکن اس کے باوجود ہماری شکوے شکایتیں، ہمارے وہ رونے اور ہر وقت روتے ہی رہنا، مارے گئے، لٹے گئے، پوری نہیں پڑ رہی، فلاں نہیں ہو رہا، ہر شخص ہی رو رہا ہے، ہر اربا پتی بھی رو رہا ہے، کروڑوں پتی بھی رو رہا ہے، ایک چھوٹا سا دکاندار بھی رو رہا ہے، ہر شخص رو کے ہی دکھا رہا ہے، پیسے لینے ہیں تب رونا پڑتا ہے، پیسے دینے ہیں تب رو کر دکھانا پڑتا ہے۔ کیسا ہم نے اپنے آپ کو مزاج بنا لیا بھائی، ایسی نہ شکری کی عادت، کوئی بندہ شکر کر کے راضی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ کر راضی نہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بقدر کفایت رزق حلال دیا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا۔ کیسے وہ مرد درویش تھے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت اسلام کی نعمت عطا کر دے، جس کو اسلام مل گیا، مسلمان بن گیا، کلمہ اس کی زبان سے ادا ہو گیا، بڑا خوش نصیب ہے، اور بقدر کفایت رزق حلال اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے، اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے بعض درویش بندے، سادہ بندے، یاد رکھیے بات آئی ہے تو ایک بات اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اقبال نے اسی فکر کو الگ الگ کیا ہے، ایک ہے درویشی، سادگی، ایک ہے صوفی پن۔ اسلام یہ جو ہمارے ہاں صوفیانہ انداز اختیار کر لیا گیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ درویشی اور سادگی اور ہے، اقبال نے یہی تو بیان کیا کہ صوفی نہیں بننا، درویش بننا ہے۔ صوفی کیا ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دلے یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، کہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے، میں نے بس اپنی خانقاہ بنا لی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ کر دو مزاجے خانقاہی میں اسے۔ وہ خانقاہ بنا لی ہے، اس خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، باہر چاہے جو مرضی ظلم ہو، زیادتیاں ہوں، اسلام کے نام کے اوپر جو مرضی دھبے لگائے جائیں، مجھے کیا پرواہ ہے، میرا اللہ سے تعلق ہے، اللہ 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 میں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا نہیں، یہ نہیں اسلام کہتا، اسلام کہتا ہے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مثل ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اقبال کہتا ہے فقر، درویشی اور سادگی، وہ جو صحابہ کرام کے اندر تھی، وہ جو ان کی زندگیوں کے اندر تھی، وہ جو درویشی اور سادگی ان کے انہوں نے اپنا رکھی تھی، وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ایک عورت کا دانت ٹوٹ گیا، اس نے تھپڑ مارا، دانت ٹوٹ گیا، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، دانت ٹوٹ گیا، قبیلے والے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے ہم تو بدلہ لیں گے،
قصاص، دانت توڑا بدلے میں دانت ٹوٹے گا. آپ کے جانثار صحابی کی بہن نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے قصاص ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا انس تمہاری بہن کا دانت توڑنا پڑے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی افسر کو کہتا ہے نا کہ یار تیرے میرے تلک نہ پھر کی فائدہ، یہ کام ہی نہ ہو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تیرا میرا تلک ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے. بھائی اتنا تلک، میں آپ کا صحابی، میں اللہ کا درویش بندہ، دانت نہیں ٹوٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اختیار نہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انس دانت تو ٹوٹے گا. وہ قصاص مانگتے ہیں، دانت توڑنا پڑے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی، کوئی حضرت انس کی اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات تو نہیں، یہ درویشی کا ایک مان تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا بعض اللہ کے درویش بندے ایسے ہیں اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم کی بھی حیا کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کی بھی حیا کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. بس اللہ سے ایک مانگا، اللہ سے مانگنے کا ایک انداز اپنایا، اللہ پر ایک قسم ڈال دی. وہی قبیلے والے جو قصاص کے بغیر آمادہ نہ ہو رہے تھے، وہ اللہ جو دلوں کو بدلنے والا ہے، وہی قبیلے والے آ کر اس بات کا اظہار کرتے گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عورت کا دانت نہیں توڑنا، بدلے میں ہم دیت لے کر معاملہ صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دیت لے کر معاملہ صاف کرنے کے لیے تیار ہیں. برے صغیر کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے جس کا ٹائٹل یہ دیا جاتا ہے اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے. اس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے. اچھا اس سے پہلے کوئی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ میرے ذہن میں آ گیا. یہ اس کو ذرا تھوڑا سا منیمائز کر لیں، فولڈر منیمائز کرتے ہیں نا، اس کو ذرا منیمائز کر لیں، ایک دوسرا فولڈر اوپن کریں، ایک دوسری ویب سائٹ سامنے لائیں. کہ یہ میں اس لیے یہ جو دوسرا واقعہ اچانک میرے ذہن میں آیا نا، یہ میں اس لیے آپ کو گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ آپ کو ڈفرنس پتہ لگ جائے گا کہ قرون اولیٰ کے لوگ اور ہم میں فرق کیا ہے جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مختصر دور خلافت رہا لیکن کمال رہا. سمرقند کے لوگ جانتے ہیں کیسے مسلمان ہوئے. سمرقند مسلمانوں کا شہر کہلاتا ہے، عیسائیوں کا تھا. پورا سمرقند کیسے مسلمان ہو گیا؟ مسلمان فوجوں نے سمرقند کے اوپر حملہ کیا اور فتح کر لیا. فتح کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی اور مسلمان جہاں جاتے تھے امن و امان کے لیے جاتے تھے، خون ریزی کے لیے نہیں جاتے تھے. یہی اسلام کا خاصہ ہے. لوگوں کو تحفظ دیتے تھے. جنگیں ہو رہی تھی، فتوحات ہو رہی تھی، کرتے کرتے سمرقند بھی فتح کر لی. مسلمانوں کا اس وقت عروج تھا. سمرقند کے لوگوں نے وفد بھیجا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس. آپ کی فوجوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہمارے شہر سمرقند پر قبضہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کے اسلام میں یہ تعلیم ہے کسی بھی شہر پر حملہ کرنے سے پہلے ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو. مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو جزیہ دینے کی پیشکش کرو. اگر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرے نمبر پر پھر ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو فتح کرنا. آپ کی فوجوں نے ہمیں کوئی پیشکش نہیں کی، سیدھے فتح کر لی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے اسی وقت عدالت میں جو کہ اس وقت قاضی تھے ان کو فرمان جاری کیا
اس معاملے کی تحقیقات سپہ سالار کو بلا کر کی جائیں، جو فیصلہ ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ عدالت نے سپہ سالار کو بلایا، اس سے تمام انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سمرقند کے اوپر ہم نے سمرقند کے سرداروں کو یہ پیشکش کیے بغیر حملہ کر دیا تھا اور اس علاقے کو فتح کر لیا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو امپلیمنٹ کروا دیا۔ تمام مسلمان فوجیں وہاں سے نکل جائیں اور سمرقند جو ہے وہ دوبارہ پہلے عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کا دیکھا جائے کہ ان کو یہ پیشکش کی جائے اور پھر نئے سرے سے معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ تمام مسلمان فوجیں باہر نکل گئیں۔ تمام علاقہ جو ہے ایک قبضہ کیا ہوا علاقہ جو ہے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور اس وقت سمرقند کے لوگوں نے عمر بن عبد العزیز کا انصاف دیکھ کر یہ کہا کہ اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے سارا سمرقند مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، پورا سمرقند مسلمان ہونے کا اعلان۔ ایسی تو نہیں تاریخ میں لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہ مسلمانوں کی فوجوں نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا، عیسائی علاقوں کو فتح کیا تھا، روم نے جس وقت حملہ کیا، روم کے ایک بادشاہ نے مسلمانوں کو فوجوں کی ضرورت پڑی، مسلمانوں جزیہ پتہ کیا ہے؟ جزیہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کہ آپ اہمی جگہ ٹیکس نہیں ہوتا کہ بس اہمی دو جی، کوئی بھتہ نہیں ہوتا یہ جزیہ پروٹیکشن فیس ہے، تحفظ فراہم کرنے کی فیس۔ مسلمان جس سے جزیہ لیتے تھے اس کے علاقے پر اپنی فوجیں بارڈر پر کھڑی کرتے تھے کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی باہر سے تم پر حملہ نہیں کر سکتا، چوری چکاری ڈکیتی، تمہیں ہر قسم کا امن و امان فراہم کرنا، تمہارے اندر نظام عدل قائم کرنا، تمہیں عبادت میں آزادی فراہم کرنا، یہ مسلمان ذمہ لیتے ہیں، اس تمام ذمہ داری کے بدلے تم سے وہ جزیہ لیتے ہیں۔ یہ تھا جزیہ جو مسلمان۔ اچھا، اب رومیوں کے ہاں فوجوں کی ضرورت پڑی، مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا یہ جزیہ واپس کر دو اور فوجیں لے کر آ جاؤ۔ تو عیسائی رو کر کہتے تھے کہ ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے، ہم سے جزیہ لو اور ہمیں اپنے قبضے میں رکھو، ہمارے علاقے کو اپنے قبضے میں رکھو۔ آئیے اب بر صغیر کا حال دیکھ لیتے ہیں، اپنا حال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر جو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں، اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ مسلمانوں نے ایک بر صغیر کا یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک جگہ کے اوپر جو کہ ایک یہودی کی جگہ تھی، جو کہ ایک یہودی یا ہندو کی جگہ تھی، ہندو کی میرا خیال ہوگی، یہودی تو نہیں ہوگا، ہندو کی جگہ تھی، ایک ہندو کی جگہ کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ شارٹلی یہ سناتا ہوں کہ باہمی گفت و شنید کے بعد اس علاقے میں مسلمانوں کا راج تھا، مسلمانوں نے اپنے حق میں گواہیاں یہ وہ سارا کچھ پیش کر کے عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہو گیا، فیصلہ کافی حد تک جو ہے وہ یہ گمان تھا کہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ہندو نے کہا کہ اگر فلاں عالم دین اس کو بلا لیں، وہ اس سارے واقعے کا گواہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے اور کس طرح یہ زمین میری بنتی ہے، اور اس کی گواہی کے اوپر آپ فیصلہ کر دیں تو مجھے منظور ہے۔ عدالت نے جو بھی اس وقت طریقہ کار تھا اس کے تحت اس عالم دین کو بلایا، جو اس وقت ایک نامی آدمی تھے، نام بھی ان کا تھا، لکھا میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان کے عدالت نے بیان قلم بند کیے تو انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک کہا، اگرچہ میں مسلمان ہوں، اس زمین پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ زمین اس ہندو کی ملکیت ہے۔ تب جج نے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ فیصلہ اپنے کے خلاف بھی ہو، فیصلہ اپنے سگے بیٹے، اپنے سگے باپ، اپنے سگے بھائی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو،
وہ فیصلہ عدل اور انصاف کے اوپر ہونا چاہیے. ہم اسلام کو نہیں جیتنے دیتے, مسلمانوں کو جیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسلمان یہ ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ مفادات, اقربا پروری, خاندانی سسٹم کے اندر اس قدر جگڑے جا چکے ہیں کہ ہم لوگ حلال و حرام ایک طرف, عدل و انصاف ایک طرف, سب کچھ ایک طرف. ہم کہتے ہیں میرے بیٹے نے کیا, پھر کیا ہوا, جوانی میں لوگ غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں. جوانی میں بچے, میں کہتے ہیں جوانی میں لڑکیاں غلطی کرتی ہی رہتے ہیں. ایسی بے حیائی, وہ بزرگ کہتے ہیں انسان بے عمل ہونا تو کام چل جاتا ہے, بے حیا ہو جائے تو کام نہیں چلتا ہے. بے عمل ہو تو چلو امید ہوتی ہے کہ ایک دن واپس آ ہی جائے. جب حیائی نہ رہے, جب بے حیائی ہو جائے انسان, پھر اس کو کس بات کی پرواہ. ادارہ کستا فسنا معاشر, ہماری حیا مر گئی ہے. حیا, ہم بے عمل نہیں, بے عمل تو بہت کی بات, ہم بے عملی سے بھی ایک اسٹیپ آگے, بے حیا ہو چکے ہیں. ہمیں حیا ہی نہیں. گناہ کرتے ہیں فخر کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا, گناہ کرتے ہیں رب کی نافرمانی کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا. بے حیائی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. یہ اور اس جیسے کئی ایسے واقعات ہیں جو صرف ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. ایک بڑا ہی, یہ ذرا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ بھی جائیں, ایک بڑا ہی حکمت پر مبنی واقعہ آپ کو سناتا ہوں جنگوں کے حوالے سے. جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کی دانائی کا آپ کو اندازہ ہو, مسلمانوں کی جو کفار کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت نے ان کو دانائی اور حکمت عطا کی تھی, اس کا بھی ایک مظہر یہ واقعہ ہو جائے گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ایک دفعہ ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا, عیسائی قلعے کا. تو دوران جنگ عیسائیوں کی کسی چال کی وجہ سے, گھیرا تنگ کرنے کی وجہ سے جب یہ قلعے کے اندر گئے تو یہ 8 سے 10 افراد جو ہیں ان کو انہوں نے گیٹ بند, دروازہ بند کر لیا اور گھیراؤ کر لیا, اور یہ 8 سے 10 افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا, جن میں ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تھے جو کہ اس وقت لیڈر تھے, سپہ سالار تھے اس اسلامی لشکر کے جس نے محاصرہ کیا تھا. لیکن لباس نہ کوئی شاہانہ تھا, نہ کوئی ٹوپی ایسی شاہانہ تھی, نہ کوئی ہاتھ میں ایسی چھڑی تھی کہ جو ممتاز کر سکے کہ یہ سپہ سالار ہے. تو جب ان کے سردار نے بات کی نا, حضرت عمر بن عاص سے گفتگو کی, تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو کا انداز تھا, اس گفتگو کے انداز سے اور الفاظ سے, عربی الفاظ سے اس سردار نے یہ جج کر لیا کہ یہ شخص ان کا کوئی عام سپاہی نہیں ہے, کوئی سردار قسم کا بندہ ہے. تو اس نے اپنے رومن جو لینگویج تھی ان کی اپنی, اس نے کہا ان کو کہاں آتی ہوگی, آتی بھی نہیں تھی, ایک غلام کو آتی تھی. تو اس نے اپنے رومن زبان میں اپنے سپہ سالار کو کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے ان کا سپاہی نہیں لگتا, یہ مجھے ان کا سپہ سالار یا کوئی بڑا عہدیدار لگتا ہے. اگر ہم اس کو قتل کر دیں تو ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں, یا کم از کم ہمارا روب جو ہے وہ مسلمانوں پر بیٹھ جائے گا. جب اس نے یہ بات کی تو ایک غلام تھا جو ان کی لینگویج سمجھتا تھا, جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اسی وقت ایک زوردار تھپڑ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے مارا. ایک زوردار تھپڑ مار کر کہا تم کون ہوتے ہو اتنی بڑی بات کرنے والے, ایک سپاہی کی حیثیت سے یہ باتیں ہمارے سرداروں کی کرنے والی ہے, وہ کریں گے, تمہیں کیا حیثیت ہے کہ یہ تم باتیں کرو. ان کی اس حکمت اور دانائی کی وجہ سے اس سردار نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ان کو کہا کہ اپنے سپہ سالار سے جا کر ہماری بات کرو اور وہ ہم سے صلح کریں. تو وہ ان کو جب آزاد کیا تو بعد میں وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں میرا گمان بالکل درست تھا. ہرقل کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اچھا, یہ واقعہ جو ہے نا, یہ تو اب ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنے سرداروں اور اپنے یہ جتنے ہمارے خصوصاً جو سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں نا, وہ یہ واقعہ بڑے غور سے سنیں. سیاسی وابستگی, یہ سیاست اسے کہتے ہیں. یہ جو اب میں واقعہ سنا لگا ہوں سیاست اسے کہتے ہیں, لیکن افسوس ہے ایسی سیاست پر. ہرقل بڑا دور اندیش آدمی تھا, بادشاہ تھا, بادشاہ ہی ہوتا ہے, بادشاہ تھا. اس نے, جانتے ہیں
اس نے بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے رات جب گزاری تو آسمانوں کو دیکھ کر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ آخری نبی جن کا ظہور ہونا ہے، پتہ کرو وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو بدل دیا تھا۔ جن بھی تو تبھی نکلے تھے نا، جنات بھی تو تبھی نکلے تھے کہ آسمانوں کے قانون بدل گئے تھے، تو اس نے بھی وہاں بیت المقدس میں بیٹھے اندازہ لگایا تھا کہ نہیں، آسمان پہ تبدیلی ہے، یہ کوئی واقعہ ہوا، اور اس نے اپنی فوجوں کو کہا کہ پتہ کرو یہ آخری نبی کس قوم میں آئے۔ خیر قصہ مختصر، بالآخر پھر ایک دن اس کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی ریاست کا اعلان کر دیا ہے، ریاست قائم ہو چکی ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ ہرقل نے جب یہ ساری باتیں سنی تو بادشاہ کا پڑھا لکھا تھا، اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اسلام ایک دن اس جگہ پر بھی آ جائے گا جہاں پر آج میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا، لیکن بادشاہ تھا، اس نے اپنا دربار ہوتا ہے بڑے بڑے، تو ایسے اوپر بالکونی تھی اور نیچے رایا کھڑی ہوتی تھی، تو بادشاہ نے جب خطاب کرنا ہوتا تھا تو ایسے اونچی جگہ پر بالکونی پر، جیسے آج کل کوئی جلسہ ہوتا ہے اسٹیج لگانے کے لیے اوپر کنٹینر رکھ کے اوپر اسٹیج کر لیتے ہیں، نیچے عوام سے خطاب ہوتا ہے، تو ایسے وہ بالکونی میں کھڑا ہوا اور اس نے اپنے عوام کو بلایا، جو بھی کرتا دھرتا تھے مین بندے، تو وہ اس نے بلائے۔ اب وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہرقل عیسائی بادشاہ ان کو کیا کہتا ہے؟ لوگوں سنو، میں تم سے یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ آخری نبی جنہوں نے دنیا کے اندر آنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں اور تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ہم تک ان کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم ان کی بات مان کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں امن و امان بھی ملے گی، ہمیں ہمارے عہدوں کے اوپر بھی قائم رکھا جائے گا۔ مختصر یہ کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں آپ سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس نے آخر میں کیا کہا؟ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اتنے الفاظ سننے کی دیر تھی تو اندر سے بغاوت، کسی نے اس کی بات پہ ہاں نہیں کی، سارے کھڑے ہو گئے اور بغاوت کا اعلان کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ بغاوت ہر طرف مچ گئی، بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ ہرقل نے اسی وقت فیصلہ بدلا، کہا نہیں، ٹھہر جو، یہ ہے سیاست۔ کہنے لگا نہیں، میں تو تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا، تم کتنے کو پکے عیسائی ہو۔ بادشاہ میں جاتی تھی، تمہیں کہا تو الٹا ہی پڑ گیا کام ہے۔ بادشاہ کہتا نہیں، کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تم مسلمان ہو، میں خود پکا عیسائی، تم بھی۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تم میرے پیچھے یا کمزور تو نہیں ہو، بدل تو نہیں گئے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، تم بھی پکے عیسائی، میں بھی پکے عیسائی، لوگ اس پہ مسلمان نہیں ہوا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے سیاست، یعنی مفاد مانتا، اندر سے آواز آئی تھی کہ اسلام سچا دین ہے، اندر نے کہہ دیا تھا کہ اسلام قبول کر لینے میں خیر کوئی ہے، لیکن قبول کرتا تو بادشاہی جاتی تھی۔ بڑے لوگوں نے عہدے کی خاطر اسلام کو چھوڑا ہے، بڑے لوگوں نے عہدوں کی خاطر اور اپنی نام بری کی خاطر حق بات کو پسے پش ڈال دیا ہے، مگر انبیاء کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے حق بات کے اوپر ڈٹ جانا سیکھا ہے اور سکھایا ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہی رہا۔ تو آج کے چند ایک جو واقعات میں نے آپ کو گوش گزار کیے ہیں، یقیناً اندر سے ہم ہلے ہیں کہ یار واقعی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اسلام کے اپنی من چاہی زندگی اور من پسند کی زندگی ہم اسلام کے اوپر گزار رہے ہیں۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے جو میں نے شروع میں بیان واقعہ کیا تھا کہ ہمارے جھوٹے موٹھے یہ جو کھڑا ہونا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔